بہتان ہمارے یہاں بہت عام ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے. ان کا بھی یہی بتایا گیا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگاتے تھے. زبان سے لٹکنا، ہاتھوں سے بھی ہم نہیں لٹک سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے. اللہ پاک بے حساب بخش دے. تو یہ بہتان معاشرے میں عام ہے اور لوگ اسی لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں. بات بات پہ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی فلاں ہے، اسی نے لیا ہے. اب اس کے توبہ کا طریقہ، غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھا ہے بہتان سے توبہ کرے. اس توبہ میں 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، آئندہ بہتان کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کرنا. نمبر 2، جس کا حق ضائع کیا ممکن ہو تو اسے معافی چاہنا. مثلا صاحب حق زندہ اور موجود ہے، نیز معافی مانگنے سے کوئی جھگڑا یا عداوت پیدا نہیں ہوگی. نمبر 3، جن لوگوں کے سامنے بہتان لگایا ان کے سامنے اپنے جھوٹ یعنی بہتان کا اقرار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ جو میں نے بہتان لگایا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بڑا مطلب ہیوی ہے اور یہ ڈالی گئی ہے یہ شق، تو تاکہ بہتان سے بندہ اس سے ہی لگتا ہے کہ ڈرے گا کہ لگاؤں گا تو مر گیا، بولوں گا کیسے، زبان کیسے کھلے گی کہ میں نے ورنہ یہ گپ مارتا ہے. یعنی یہ جس کے سامنے بہتان باندھا، مثلا ان سے کہا کہ فلاں نے جھوٹ بولا اور اب یہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹ تو بولا نہیں تھا، اس نے تو بہتان تھا، تب ان کو کہنا پڑے گا میں نے فلاں کے بارے میں جو کہا تھا نا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ میں نے غلط کہا تھا، میں نے تہمت لگائی تھی. اب یہ کیسی زبان بھاری ہوگی؟ میں نے بیان میں تو بول دیا، لیکن جب سر پہ آ کے پڑے تو ہمت بڑے بڑے کی نہ ہو. تو یہ توبہ کی یہ بھی ایک یعنی کہ یہ حصہ ہے. اس طرح گناہ معاف کروانے کے لیے یہ صورتیں کرنی ہوگی. اللہ کی جناب میں بھی توبہ کرے، توبہ تو اللہ کی جناب میں ہوتی ہے. اچھا حضور، یہ تو ایک بندے کو کہا تو اس کو یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی. کسی پر بہتان ہی سوشل میڈیا پہ لگایا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا یا گروپوں میں واٹس ایپ پہ چلا دیا، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچی ہے، تو اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ سوشل میڈیا پر اس کو کہنا پڑے گا نا، سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دے گا نا، فلاں کے بارے میں جو کہا تھا وہ بات درست نہیں تھی اور میں نے بہتان لگا دیا تھا، اور آپ سب گواہ رہی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. جن کو تکلیف ہوئی میری طرف سے ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. اس طرح کا مطلب، اور اگر اس کو جانتا ہے تو اس کو کہہ دے کہ یار بھول ہو گئی. تو یہ تو مطلب ہم جیسوں کے ساتھ تو زیادہ ہو رہا ہے. میرے اوپر تو کتنی تہمتیں لگاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کاش یار میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، یار چھوٹے باپ کا آ کے بیٹھ جائے تو میں اس کو سمجھا دوں گا یار تم کیا بول رہے ہو. بڑے باپ کے تو میں کمزور ہوں، پھنس جاؤں گا، بولوں گا تو مزید شور مچا دے گا سوشل میڈیا پہ جا کے. اب مجھے بعض اوقات رحم آتا ہے یار یہ کیا کیا میرے بارے میں بول رہا ہے، ان کے بارے میں بول رہا ہے، ان کے بارے میں بول رہا ہے، دعوت اسلامی کے بارے میں بول رہا ہے. بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور بولا بولی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تہمت، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس نے پیسے دبا دیے، اس نے یہ کھا گیا، اس نے یہ کر دیا. یعنی خدا کی قسم مطلب یہ پھنس جائیں گے. انہیں دنیا میں بھی ثابت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن کب ثابت کریں گے؟ یعنی مطلب کیا کیا خالی دشمنی مجھ سے ہے تو بس وہ شروع ہو گئے، اس سے دشمنی ہے شروع ہو گئے، اس سے دشمنی ہے شروع ہو گئے. تو یہ سوشل میڈیا کا مزاج ابھی تو آپ بولے یار سوشل میڈیا کا مزاج ہے، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنے 20 ہوتے ہیں سوشل میڈیا کا مزاج. جہنم کے کون سے گڑھے میں پچھاڑ کے پھینکتا ہے. اللہ پاک سب کو توبہ کی توفیق نصیب کرے. یعنی اتنا برا حال ہے، یعنی میری تو ہے نا، میں تو حیرت ہوتی ہے مجھے. یعنی بڑے بعض طور سے سافٹ انداز میں، نرم انداز میں مخاطب مجھ سے ہیں جسے، اور نرم انداز میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ فضائل بیان کر کے، سمجھے، پھر یہ غلطی، اس سے ان کو رجوع کر لینا چاہیے، اس سے ان کو مطلب معافی مانگ لینی چاہیے. فلاں کا یار ساری دنیا میں ڈیگریڈ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ روئی میں لپیٹ لپیٹ کے مارو یار. جیسے کوئی یعنی کہ وہ پانی کو مم مم کہنے والے بچے کو سمجھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بھلے کتنا ہی سافٹ ویئر آپ کا، کتنے ہی القاب حضرت علامہ مفتی فلاں چنی چنا سب لگے ہوئے ہیں، لیکن یار یہ طریقہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہو اصلاح کرنے کا یار؟ کہ اس طرح سب کے سامنے اصلاح کرو، بعد میں پتہ چلے کہ بھائی یہ غلطی تو نہیں تھی،
الیاس اگر وضاحت کرتا ہے، میں وضاحتیں نہیں کرتا سوشل میڈیا پر کہ پھنس جانا ہے، جواب دو، جواب الجواب، اپنے ہزار کام ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے لگے اپنے. تو یہ کہ شہرت کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے بعضوں کو ہوتا ایسا. ایک حدیث پاک یاد آئی، کل ذی نعمت محسود، کہ جس کو اللہ پاک نعمتیں دیتا ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو کہیں یہ ہوگا، کہیں غلط فہمی ہوگی، کہیں کچھ، کہیں واقعی اصلاح کا جذبہ ہوتا ہوگا، لیکن طریقہ غلط ہے. جس کی غلطی ہے براہ راست اس کو سمجھایا جائے. صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں کہ جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا، اس کو زینت دی، اس کو مطلب آراستہ کیا ہے نا، اس کو مطلب سنوار دیا، اور جس کی دوسروں کے سامنے اصلاح کی، اس نے اس کو بدنما کر دیا. اب میں نے اگر وضاحت کر دی، وضاحت آپ کی سمجھ میں آ بھی گئی، آپ نے سوری بھی کہہ دیا، یہ لاکھوں کے پاس جو میرا بارے میں پیغام محفوظ ہو گیا، دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں فائل بن گئی جو میری، یہ قیامت کے دن کون سنبھالے گا؟ آپ سنبھالیں گے یا میں سنبھالوں گا؟ اور آپ کی آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا کہ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی، ون سائڈ سن کر اعتماد کیوں کر دیا کہ اس نے یہ کہا تو مان لیا کہ یہ ایسا ہی ہے. پھر آگے آپ نے شیئر کیا اور خرابی بڑھی. ایسے مطلب آگے بھی نہیں بڑھانے چاہیے، وہیں دفن کر دیا جائے. جس نے بھیجا ممکن ہو اس کو بھی سمجھا دیا جائے کہ بھائی جہاں جہاں بھیجا وہاں سے ڈیلیٹ جلدی کر دے، یہ گناہ بھرا کلپ، جبکہ آپ کو 100% پتہ ہو کہ یہ گناہ بھرا کلپ ہے. اور گناہ بھرے کلپ بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں، تہمتیں، بدگمانیاں اور غیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا اس میں بھرمار ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کام نہیں کرنا ہے تو اپنی جگہ میں جو کام کرتا ہے اس کو نہ چھیڑا جائے. جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، جو لوگوں کو نمازی بن رہا ہے، اگر بالفرض وہ 19-20 ہے بھی کوئی اور دوسروں کو نمازی بن رہا ہے اور عقیدہ اس کا درست ہے، ایمانیات میں جو خرابی، تب بھی ایک ذہن یہ بنتا ہے آدمی کا کہ یار چلو یار کام تو یہ اچھا کر رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، جبکہ ہم نے تو مطلب اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے مبلغین اور یہ تقریباً مطلب یہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں ان کے جوابات ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شریف بن کر، چھوٹے باپ کے بن کر بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں. یا آ جائیں کوئی ایسی صورت دکھا دے گا، مل کے بیٹھ جائیں جن کو غلط فہمیاں. لیکن اب جو دھمدھماٹی کر دی سوشل میڈیا پر، اس کی توبہ تو مجھ پر واجب نہیں ہے، انہی پر ہوگی. یہ وضاحتیں کرنی پڑیں گی. اگر میں نہ بھی کروں وضاحت، تبھی یک طرفہ سن کر کسی کے خلاف یہ بیانات داغ دینا حرام حرام حرام، جہنم لے جانے والا کام ہے. وہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ہے، وہ اشاعت فاحشہ والی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں فاحشہ پھیلائیں، اشاعت فاحشہ، برا چرچا کریں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید دردناک عذاب ہے. اللہ پاک جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مزید اس پر آپ. جی ہاں، بس وہی کہ جو اس طرح کر رہے ہیں نا، جو بلا تحقیق، بلکہ تحقیق بھی ہو تب بھی سوشل میڈیا پر اچھالنا کیا ہے؟ آپ پر واجب ہے کیا کہ آپ سوشل میڈیا پر سب کو مطلب ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کریں؟ اگر سمجھانا آپ کو لگتا ہے کہ مان جائے گا تو اس کو سمجھا دیں، ورنہ اس کو سمجھانا بھی واجب نہیں ہے آپ پر. پانجی کرو تو سانجی تھی، بولتا اپنی کرو یار. ایک انگلی اٹھاتے ہو، اس کو دیکھ، تو 3 انگلی آپ کو کہہ رہی ہیں اپنے کو دیکھ، تو کیسا ہے؟ تو خما کا پیچھے لگ جانا، یہ بہت سو کے پیچھے لگتے ہیں. اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے، وہ گناہوں سے بچنے کا ذہن نصیب کرے. تو بات پر بات نکلی تو میں نے بات کر دی، ورنہ ہم لوگ اس طرح کسی اپنے حساب سے ہم لوگ کم ہی بولتے ہیں. لوگ بولتے رہتے کیونکہ یہ بھی ایک کوالٹی ہے، کچھ بولیں گے نا تو ایسے لوگوں کو جن کو مطلب خوف آخرت، خوف خدا نہیں ہوتا نا، وہ خوش ہوتے ہیں یار اپنا نوٹس لیا گیا ہے. تو مجھے سمجھا رہا تھا، وہ سمجھے گا کہ یہ میرے اوپر یہ بول رہا ہے، کوئی بولے گا میرے اوپر بول رہا ہے. یہ اپنے دل منائیں گے اور خوشیاں منائیں گے کہ یار اپنا ٹارگیٹ صحیح کیا ہے. ٹارگیٹ ایسا صحیح کیا ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا اگر توبہ نہیں کی نا کہ ٹارگیٹ کیسا صحیح کیا ہے. تو یہ ایک مشغلہ بنا دیا لوگوں نے.